دو چیزیں ہیں کہ وہ تاثر ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت ہم خیال ججز سے مل کے زیرو کیا تھا کہ جسٹس گلزار چیف جسٹس تھے جو نیسلا ٹاور والے مشہور، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کو اوکے کیا اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ مل کے، کیونکہ وہ اس جو اسلام آباد کانسٹیٹیوشن 1 ہے اس کے لیگل ایڈوائزر بھی رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ انہیں اس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس میں پاکستان کی سٹیٹ کے کئی ارب روپے انوالو تھے جو قسطوں میں دیا گیا تھا، لیکن فیصلہ حق میں دیا۔ نیسلا ٹاور میں انہوں نے عام آدمی کا، کراچی شہر سے فیصل صاحب بیٹھے ہیں، نوید صاحب ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہاں عام آدمی کے لیے کیا آرڈر تھے کہ جی اڑا دو، بم سے اڑا دو، نیسلا ٹاور گرا دو۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس میں یہ سب لوگ مل کے کام کر رہے تھے اور باقی ججز کو اچھوت بنا کے ڈالا ہوا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس میں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جتنے سو موٹو کیسز تھے، اعجاز الحسن صاحب ان کو لے کے چلتے تھے، ان کے آتھر جج بھی وہی ہوتے تھے اور یہی چلاتے تھے پوری سپریم کورٹ کو، اور پھر باقی جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان تھے ان کے ساتھ بھی ان کا یہی تھا۔ اور گلزار صاحب کے دور میں جیسے میں نے بتایا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو زیرو کر دیا تھا کہ آپ نے خان صاحب کے نہیں کیس سننے اور امپورٹنٹ کیسز ختم کر دیے گئے۔ انہوں نے جب فیض آباد دھرنا میں سو موٹو لیا تھا تو اس کے بعد ایک آرڈر کرایا گیا تھا کہ کوئی جج خود سے سو موٹو سپریم کورٹ کا نہیں لے گا۔ جیسے شوکت عزیز صدیقی کو وہ لیتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کو روکا گیا کہ کوئی ہائی کورٹ خود نوٹس نہیں لے گی۔ تو یہاں پہ یہ روکا گیا کہ کوئی کام ہماری مرضی اور چین آف کمانڈ کے بغیر نہ ہو۔ تو وہ چیزیں اب جب زیرو ہو رہی تھی اور مظاہر نقوی صاحب کو کل پرسوں جب سٹے بھی نہیں ملا سپریم کورٹ کے بینچ سے، تو دل برداشتہ ہوئے اور وہ پھر ریزائن کر گئے۔ تو اب ان کے لیے بھی مسئلہ تھا کیونکہ مس کنڈکٹ کی چیزیں آ رہی تھیں سامنے، اور پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ پھر زیادہ ہوگا کام، کہ پھر جو مظاہر نقوی صاحب نے آخری کوشش پرسوں سٹے لینے کی تھی تو نہیں ملا تھا۔ تو اب چیزیں مطلب ان کو میرے حساب کتاب میں قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بردر ججز کو فیس کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کورٹ میں کھڑے ہو کے وہ جتنے بھی سوالات تھے کہہ رہے ہیں جس طرح سے، اب ظاہر ہے انہوں نے بھی پیش ہونا تھا، لیکن ایسے کیا الزامات تھے؟ کیونکہ دیکھیں نیکسٹ چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، یہ تو ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ چیف جسٹس بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، تو ایسے کون سے اتنے سویر الزامات ان کو نظر آ رہے تھے کہ ایسے سامنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن ہی کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ بات آگے نہیں جائے گی، یہ خود بخود ساروں کو لیک کریں گے جیسے ہوتا ہے، بتا دیں گے سارے کے سارے کہ جی یہ وجوہات تھی۔ یہ جو میں نے آپ کو کہی ہے نا، یہ وہ نہیں کہیں گے، وہ بتائیں گے کہ قاضی صاحب کا رویہ ایسا تھا، وہ آمرانہ اختیار تھا۔ حالانکہ قاضی صاحب کا جو میں آپ کو بتاؤں، جو سپریم کورٹ پرانی تھی، یہ بردر ہم خیال ججز کے کہانی سے ہٹ کے وہ یہ ہوتی تھی کہ چیف جسٹس انجوائے کرتے تھے پاور کو کہ وہ چیف جسٹس ہیں، اور نمبر 2 جج وہ بینچ وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن وہ انہوں نے ہی خود اعجاز الحسن صاحب کی کمان میں وہ روایت ختم کی گئی تھی کہ نمبر 2 جج یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ چیف جسٹس اور ان کی مرضی کے کسی جج کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ ورنہ ہوتا تھا کہ بس وہ آرام سے چیف جسٹس وزٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمر عطا مندیال پورے اپنے ٹینیور میں ایک دن بھی پاکستان سے باہر نہیں گئے، کیونکہ ان کو خیال یہ تھا کہ اگر میں گیا تو قائم مقام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں گے، لہذا یہ کام نہیں ہونے دینا۔ اب قاضی صاحب تو اب چلے گئے تھے نا اطمینان سے، جو چھٹیاں دسمبر کی ہوئی تھی وہ باہر چلے گئے، جیسے وہ روٹین میں جایا کرتے تھے، اب بھی چلے گئے۔ اب یہ تطہیر کا عمل ہے یا یہ نظیر بنے گی کہ پاکستان کی عدلیہ کو ٹھیک ہونا ہے؟ کیونکہ تمام پینشن مراعات حکومت پاکستان ہماری جیبوں سے، آپ کی جیبوں سے ٹیکس لے کے اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ انصاف فراہم کریں گے، اور جب اس کے اوپر کوسچننگ ہو جائے، چاہے وہ کسی کے اوپر بھی ہو، اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب جیسے مظاہر نقوی صاحب کے استعفے کو صدر صاحب نے یقینی بنایا کہ وہ 10 تاریخ میں ریزائن ایکسیپٹ کیا، آج میں نہیں کیا، کیونکہ آج میں ہوتا تو انہیں جوڈیشل کونسل میں براہ راست ٹرائل ہونا پڑتا۔ اب وہ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور شاہ صاحب کو بٹھا کے، اعجاز صاحب جب نہیں آئے ہیں، ظاہر انہوں نے طے کیا ہوگا کہ میں نے تو ریزائن کرنا ہے، تو انہوں نے کل صبح میٹنگ پھر رکھ لیا کہ ہم اس کیس کو چلائیں گے، کیونکہ یہ بات ضروری ہے کہ جب یہ سب کا احتساب کرتے ہیں تو یہ احتساب سے بالاتر نہیں ہونے چاہیے۔ اب اچھا ہے، بحث ہوگی، کھلے گی، چیزیں آئیں گی تو سامنے ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گی۔ صحیح ہے ایسا۔ ویسے تو خبریں اب آپ کو پتہ ہے فوراً ہی گردش کرتی ہیں کہ ان آفیشیل ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ تاثر لیا گیا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 2018-17 میں ہوا ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، عدلیہ کا سسٹم جس پر بہت زیادہ، ایک دن ہم نے بھی اپنے پروگرام میں جب سوال رکھا تو میں نے یہی ضمنی سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ جو تاثر ہوتا ہے فیصلوں پر، عدلیہ پر، کہ یہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ چیف جسٹس بننا تو اعزاز اور خواب ہوتا ہے اور اعزاز کی بات ہوتی ہے، تو وہ کیا ایسے کوئی سویر قسم کے ان کو لگتا تھا الزامات آئیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے ہی آپ کو الگ ہو جانا چاہیے؟ اللہ کرے جو آپ سوچ رہی ہیں ویسے ہی ہو، اصلاح ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا، اصلاح ہو جائے۔
ویسے تو میرے قائد کا انفینش ایجنڈا جو ہے وہ بڑی تیزی سے پورا ہو رہا ہے. ظاہر یہ قائد کے ناپسندیدہ ترین ججز میں تھے, ان کے حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. ایک جج رہ گئے ہیں بس, جسٹس منیب اختر, دیکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. یہ تو خیر 2 تو چلے گئے, وہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ججز کے لیے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں سبق بھی ہے یہ جو چل رہا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ کہیں جی کہ وہ کوئی ڈریکونین رول چل رہا تھا, جو بھی ہو رہا تھا قاضی صاحب کا, وہ اختلافات, وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن کوئی بھی شخص کسی منصب پہ بیٹھا ہوا جب استعمال ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں تو اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. دیکھیں روایت یہ رہی ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا گیا کسی جج کے بارے میں مس کنڈکٹ کے حوالے سے, یا جو بھی وہ چیزیں جاتی ہیں, وہ اگر استعفیٰ دے دے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ کہ بس ٹھیک ہے مستعفی ہو گیا. یہ بھی ایک نئی روایت پڑھنے جا رہی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی ہے, چیف جسٹس صاحب نے, کہ وہ ریفرنس چلانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اب مستقل ہو جانا چاہیے کہ کوئی مس کنڈکٹ جج نے کر دیا ہے یا کوئی بھی مطلب جو ساکھ کو نقصان پہنچائے کسی بھی ادارے کی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. یہ کیا ہوا کہ وہ استعفیٰ دے گیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, چونکہ وہ مستعفی ہو گیا تھا اس لیے وہ پینشن وینشن لے کے آرام سے گھر پہ بیٹھ کے انجوائے کرے, اور پھر پینشن بھی ماشاءاللہ, اور جو مراعات اس کے بعد بھی ہوتی ہیں ان کی ججز کی, وہ تو 100% تنخواہ کے برابر. بہت بالکل. آپ اندازہ کریں نا کہ یہ کیا ظلم ہوتا ہے اس ملک میں, اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی کو یقین کریں, مطلب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو سٹیٹس کو کی حامی قوتیں ہوتی ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ برقرار رہے, لیکن یہ ٹوٹنا شروع ہوا ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ٹوٹتے ٹوٹتے اصلاح کی طرف چیزیں جانی شروع ہو جائیں, اور پھر ہر جج کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کوئی جج کہ جی وہ میرے بچوں کے ساتھ اگر کسی نے معاملہ کیا ہے تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بھائی آپ اگر جج اتنے بڑے عہدے پہ ہیں اور آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ آپ کی پوزیشن کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لوگ اس سے, آپ سے ڈر کے اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا معاملات, یا آپ کو خوش کرنے کے لیے. مطلب یہاں یہ اس سے بڑی افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ یار وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جج کر لیتے ہیں. تو جس ملک میں ججوں کے حوالے سے یہ تاثر بن گیا ہو, اس ملک میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی, اور بہت زیادہ ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. اللہ کرے یہ ایاز صاحب صرف استعفے کی حد تک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ریفرنس دائر نہیں ہوا تو اب انکوائری ہوگی؟ نہیں, یہ تو